سیرت ہے. میرے نبی کی غرض 63 سالہ زندگی کو بیان کروں تو یہ بھی سیرت ہے. تو پھر مجھے کہنے دے جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہو اسے بیان کرنا اگر یہ نبی کی سیرت ہے. جس پہاڑ پہ چڑھے اس پہاڑ کا بتاؤں تو سیرت ہے. تو جس صدیق کے کندھے پر آئے اسے بیان کروں تو یہ بھی سیرت ہے. وہ میرے نبی کا گھر کیسا تھا اسے بیان کرنا بھی سیرت ہے. وہ گھر والے کیسے تھے اسے بیان کرنا بھی سیرت ہے. وہ میرے نبی کے ساتھی کیسے تھے, ازواج کتنی تھی, بنات کتنی تھی, بیٹے کتنے تھے, بیان کروں تو سیرت ہے. نبی کے اصحاب کتنے تھے بیان کروں تو خدا کی قسم یہ بھی سیرت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ بھی آپ بے ترتیبہ لگا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ بہت نیا پروگرام ہے یا شاید کئی سالوں بعد ہے. میں تو زیادہ اسپیڈ میں تو نہیں چل رہا ہوں, تھوڑا گیئر تبدیل کر لوں, دوسرے پہ آ رہا ہوں, ابھی میں تیسرے پہ آیا ہوں. ضرورت پڑی تو چوتھا بھی لگاؤں گا, اور اگر تمہارا ذوق رہا ہے تو پانچواں بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اس کی آپ شاید متحمل نہیں ہے. میں آج یہ کر رہا ہوں, میرے نبی کی نسبت جن سے ہوئی ان کو بیان کرنا بھی یہاں تک کہ میرے نبی جس سواری پہ بیٹھے بیان کروں تو سیرت ہے یا نہیں. حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ بیٹھے بتاؤں تو سیرت ہے یا نہیں. میرے نبی کس گھوڑے پہ بیٹھے بیان کروں تو سیرت ہے یا نہیں. معراج میں براق پہ بیٹھے سیرت ہے یا نہیں. تو ہجرت میں صدیق کے کندھے پہ بیٹھے بیان کروں تو سیرت ہے یا نہیں. نہیں سمجھ آئے. آج یہ تو دیکھتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ حضرت حسین نبی کے کندھے پہ بیٹھے. حسین کی شان ہے, عظمت ہے. یہ نانا کے کندھے پہ نواسا بیٹھا بیان کروں تو سیرت ہے یا نہیں. لیکن حسین کا نانا بھی تو کسی کے کندھے پہ بیٹھا ہے. باہر والے خاموش ہیں, ایک دوسرے کو دیکھو دیکھو ذرا. ہاں کوئی میں شروع والی بات دیکھنا. یہ گوارے کہہ رہے ہوں گے ہمارے تو ٹینشن ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ان گواروں کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کے مستقبل کا بھی سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈریں گے یا ڈریں گے. میرے نبی کی نسبت جن سے ہوئی بولنا بتاؤ نا اس کو بیان کرنا کیا ہے. میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, بس اسی پر میں اپنی تقریر کو لے کے چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی کو قرآن میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. محبوب آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں. اللہ نے میرے نبی کی مثال دی تو سورج سے, کیونکہ سورج اجرام فلکی کا سردار ہوتا ہے, میرا نبی پوری کائنات کا سردار ہے. اور سورج کو کبھی دیکھا ہے کہ سورج یہ جب طلوع نہیں ہوتا تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ستارے آسمان پر کتنے تعداد میں چمک رہے ہیں لیکن پھر بھی لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن صبح کو سورج نکلتا ہے, پھر کسی ستارے کی ضرورت ہے, پھر کسی لائٹ کی ضرورت ہے. یوں ہی آسمان نبوت پر مختلف ستارے مختلف ناموں سے چمکے. ایک ستارے کو آدم کہا, ایک کو نوح کہا, کسی ستارے کو موسیٰ کہا, کسی ستارے کو عیسیٰ کہا, کسی ستارے کو ابراہیم و اسماعیل کہا. یہ لاکھوں ستارے آسمان نبوت پہ چمک رہے تھے, لیکن پھر بھی روشنی کی ضرورت تھی کیونکہ ان ستاروں کی روشنی محدود تھی. کوئی نبی علاقے کا نبی بن کے آیا, کوئی گاؤں کا نبی بن کے آیا, کوئی قریے کا نبی بن کے آیا, کوئی شہر کا نبی بن کے آیا. لیکن جب ہر طرف ستارے چمکتے ہیں پھر بھی روشنی کی ضرورت ہے. لیکن جب صبح کو اکیلا سورج طلوع ہوتا ہے پھر اس کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یوں ہی آسمان نبوت کے آفتاب و مہتاب کو جب رب نے طلوع کرنے کا فیصلہ کیا, چنانچہ آمنہ کی گود میں عبداللہ کے گھر میں
رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لوگوں اب میں نے آسمان نبوت کے آفتاب و مہتاب کو طلوع کر دیا ہے، جیسے تیرے گھر پہ سورج نکل آئے پھر کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہوتی، میرا محمد اب سورج بن کے آ گیا ہے، اس کے بعد اب کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورج سے مثال دی، کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا لیکن اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ابھی سورج طلوع ہوا ہے، باہر جا کے دیکھو